اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دلائل الخیرات چھٹا حزب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر درود نازل فرما، انہیں وسیلہ فضیلت اور بلند درجہ عطا کر اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا ہے۔ اے اللہ ان کی شان کو بڑھا، ان کی دلیل کو واضح کر، ان کی حجت کو روشن فرما، ان کی فضیلت کو ظاہر کر، ان کی امت کے بارے میں ان کی شفاعت کو قبول فرما اور ہمیں ان کی سنت کا عامل بنا، اے سارے عالم کے پالنہار اور اے عرش عظیم کے پروردگار۔ اے اللہ، اے میرے رب، ان کی جماعت میں ان کے جھنڈے کے نیچے ہمارا حشر فرما، ان کے پیالے سے ہمیں پلا اور ہمیں ان کی محبت سے نفع بخش، اے سارے عالم کے پروردگار۔ اے دعا کا قبول فرما۔ اے اللہ، اے میرے رب، ہماری طرف سے ان کو بزرگ ترین سلام پہنچا اور ہماری طرف سے انہیں اس سے بہتر جزا دے جو تو نے کسی نبی کو اس کی امت کی جانب سے عطا فرمائی ہے۔ اے سارے عالم کے پروردگار، اے اللہ میرے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور میری توبہ کو قبول کر اور مجھے اپنی رحمت سے زمین سے نکلنے والی اور آسمان سے نازل ہونے والی تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے عافیت عطا کر۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اور ان میں سب زندوں اور مردوں کی مغفرت کر اور راضی ہو اللہ ان کی پاکیزہ بیویوں سے جو اہل ایمان کی مائیں ہیں اور بلند درجہ صحابہ سے جو ہدایت کے پیشوا اور اس دنیا کے چراغ ہیں، اور تابعین سے اور نیکی کے ساتھ قیامت تک ان کی اتباع کرنے والوں سے۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ تیسرا ثالث، اے اللہ، اے تمام روحوں اور بوسیدہ جسموں کے رب، میں اپنے جسموں میں واپس ہونے والی روحوں کی فرمانبرداری کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اپنی رگوں سے پیوستہ جسموں کی فرمانبرداری کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور ان روحوں اور جسموں میں تیری نافذ احکام کے واسطے سے، اور جب ساری مخلوق تیرے حضور تیرے حکم فیصلے کا انتظار کر رہی ہوگی، تیری رحمت کی امیدوار اور تیرے عذاب سے خوفزدہ ہوگی، اس وقت ان سے تیرے حق کے حصول کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری آنکھوں میں روشنی کر دے، میری زبان پر شب و روز اپنا ذکر جاری کر دے اور مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر درود نازل فرما جیسے تو نے سیدنا ابراہیم پر درود نازل فرمایا ہے، اور سیدنا محمد کو برکت عطا فرما جیسا تو نے سیدنا ابراہیم کو برکت عطا کی ہے۔ اے اللہ، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر اپنی رحمتیں اور برکتوں کو کر دے جیسا تو نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی آل پر انہیں کیا ہے۔ بے شک تو بہت تعریف کیا ہوا بڑی بزرگی والا ہے، اور سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل میں برکت دے جیسا تو نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی آل میں برکت دی ہے۔ بے شک تو بہت تعریف کیا ہوا بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، اپنے بندے و رسول سیدنا محمد پر درود نازل فرما اور تمام مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، سیدنا محمد اور ان کی آل پر اتنا درود نازل فرما جتنی چیزوں کے تیرے علم نے احاطہ کیا ہے اور جنہیں تیری کتاب نے شمار کیا ہے اور جن کی تیرے فرشتوں نے گواہی دی ہے، ایسا درود جو ملک کے خدا کے دوام کے ساتھ دائم و باقی رہے۔ اے اللہ، میں تیری بزرگ ناموں کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جن ناموں کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، اور ان ناموں کے وسیلے سے جن سے تو نے اپنی ذات کو موسوم کیا ہے، ان میں سے جن ناموں کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، کہ اپنے بندے نبی اور رسول سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنی چیزوں
تو نے تخلیق فرمائی ہے قبل از کے آسمان بنایا گیا ہو، زمین بچھائی گئی ہو، پہاڑ جمائے گئے ہوں، چشمے پھوٹے ہوں، دریا جاری ہوئے ہوں، سورج روشن ہوا ہو، چاند چمکا ہو، ستارے روشن ہوئے ہوں، سمندر جاری ہوئے ہوں اور درخت پھلدار ہوئے ہوں۔ اے اللہ سیدنا محمد پر اپنے علم کی تعداد میں درود نازل فرما، سیدنا محمد پر اپنی بدباری کی شمار میں درود نازل فرما، سیدنا محمد پر اپنے کلموں کی تعداد میں درود نازل فرما، سیدنا محمد پر اپنی نعمتوں کی شمار میں درود نازل فرما، سیدنا محمد پر اپنی فضل و بزرگی کی شمار میں درود بھیج، سیدنا محمد پر اپنی بخشش کے شمار میں درود بھیج، سیدنا محمد پر اپنی آسمانوں کی تعداد میں درود بھیج، سیدنا محمد پر اپنی زمینوں کی تعداد میں درود بھیج، سیدنا محمد پر اتنا درود بھیج جتنا فرشتے تو نے ساتوں آسمانوں میں پیدا فرمائے ہیں، سیدنا محمد پر اتنا درود بھیج جتنے جنات و انسان اور ان کے علاوہ وحشی جانور اور پرندے وغیرہ تو نے زمین میں پیدا فرمائے ہیں، سیدنا محمد پر اتنی بار درود بھیج جتنی بار تیرے علم غیب میں قلم چل چکا ہے اور قیامت تک جتنی بار چلنے والا ہے، سیدنا محمد پر قطروں اور بارشوں کی تعداد میں درود بھیج، سیدنا محمد پر اتنا درود بھیج جتنے لوگ تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور تیری بڑائی بیان کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی اللہ تعالی و تقدس ہے، سیدنا محمد پر اتنا درود نازل کر جتنا درود تو نے اور تیرے فرشتوں نے ان پر بھیجا ہے، سیدنا محمد پر اتنا درود نازل کر جتنے لوگوں نے تیری مخلوق میں سے ان پر درود بھیجا ہے، سیدنا محمد پر اتنا درود نازل کر جتنا لوگوں نے تیری مخلوق میں سے ان پر درود بھیجا ہے، سیدنا محمد پر پہاڑوں، ریت اور سنگریزوں کی تعداد میں درود بھی، سیدنا محمد پر درخت اور ان کے پتوں کی تعداد میں، ڈھیلوں اور ان کے وزنوں کی تعداد میں درود بھی، سیدنا محمد پر جتنے سال ہیں ان کی تعداد میں اور ان میں جو تو نے پیدا کیا ہے اور جو ان میں مرے ہیں سب کی تعداد میں درود بھی، سیدنا محمد پر اتنا درود بھی جتنا ہر دن تو پیدا فرماتا ہے اور جتنا ہر دن مرتے ہیں قیامت تک۔ اے اللہ سیدنا محمد پر زمین و آسمان کے درمیان اڑنے والے بادلوں کی تعداد میں اور ان کے برسنے والے پانی کی مقدار میں درود نازل فرما، سیدنا محمد پر زمین کے مشرقوں و مغربوں میں، اس کے درمیان میں اور اس کے قبلے کی سمت میں چلنے والی اطاعت گزار ہواؤں کے شمار میں درود نازل فرما، سیدنا محمد پر آسمان کے تاروں کی تعداد میں درود نازل فرما، سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنی تعداد تیرے سمندروں میں تیری تخلیق کردہ مچھلیوں، جانوروں، پانی اور ریت وغیرہ کی ہے، سیدنا محمد پر سبزوں اور سنگ ریزوں کی شمار میں درود نازل فرما، سیدنا محمد پر چیٹیوں کی تعداد میں درود نازل فرما، سیدنا محمد پر میٹھے پانیوں کی تعداد میں درود نازل فرما، سیدنا محمد پر کھارے پانیوں کی تعداد میں درود نازل فرما، سیدنا محمد پر اپنی تمام مخلوق پر اپنی نعمت کی تعداد میں درود نازل فرما، سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنا سیدنا محمد کے منکرین پر تیری ناراضگی اور تیرے عذاب ہے، سیدنا محمد پر درود نازل فرما جب تک دنیا و آخرت قائم رہے، سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنا مخلوقات کو جنت میں دوام رہا، سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنا مخلوقات کو دوزخ میں دوام رہا، سیدنا محمد پر اس قدر درود نازل فرما جس قدر تو ان سے محبت فرماتا ہے اور جتنا تو ان سے راضی ہے، سیدنا محمد پر اس قدر درود نازل فرما جس قدر وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں اور جتنا وہ تجھ سے راضی ہیں، سیدنا محمد پر ہمیشہ ہمیشہ درود نازل فرما، انہیں اپنی بارگاہ میں منزل قرب سے سرفراز فرما اور انہیں وسیلہ فضیلت شفاعت بلند درجہ اور وہ مقام محمود عطا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے،
بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ اے اللہ میں تجھ سے اس وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے مالک سردار آقا میرے بھروسے اور میرے امید ہے۔ میں تجھ سے عزت و حرمت والے مہینے اور شہر مشعر حرام اور تیرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پاک کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے وہ بھلائی عطا کر جس کا علم تیرے سوا کسی کو نہیں آئے، اور اس برائی کو مجھ سے دور کر دے جس کا علم تیرے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اے اللہ، اے وہ جس نے سیدنا آدم کو سیدنا شیخ عطا فرمایا اور سیدنا ابراہیم کو سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق سے نوازا، جس نے سیدنا یوسف کو سیدنا یعقوب کے پاس واپس کیا، اے وہ جس نے سیدنا ایوب کو مصیبتوں کے سیدنا ایوب کی مصیبتوں کو دور کیا، اور اے وہ ذات جس نے سیدنا موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹایا، اے سیدنا خضر کے علم میں اضافہ کرنے والے، اے سیدنا داؤد کو سیدنا سلیمان، سیدنا زکریا کو سیدنا یحییٰ اور سیدنا مریم کو سیدنا عیسیٰ عطا کرنے والے، اے سیدنا شعیب کی بیٹی کی حفاظت کرنے والے، میں تجھ سے عرض گزار ہوں کہ سیدنا محمد اور تمام انبیاء و مرسلین پر درود نازل فرما۔ اے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت اور بلند درجہ عطا کرنے والے، میرے گناہوں کو بخش دے، میری تمام عیوب کو پوشیدہ رکھ، مجھے دوزخ سے پناہ دے اور اپنی رضا، امان، مغفرت اور احسان کو میرے لیے ضروری کر دے، اور نبیوں، صدیقوں، شہداء اور نیکوکاروں کے ساتھ جو تیرے انعام یافتگان ہیں مجھے اپنی جنت سے بہرور فرما۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا محمد اور ان کی آل پر درود نازل فرمائے۔ جب تک ہوائیں کشف بادلوں کو بھگاتی رہیں اور ہر ذی روح موت کو مزہ چکھتی رہے، اے اللہ اہل اسلام کو جنت میں تحفہ و سلامتی کے طور پر سلام پہنچا دے۔ اے اللہ، جس چیز کے لیے تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے اس کے لیے مجھے یکساں کر دے، اور مجھے ان چیزوں میں مشغول نہ ہونے دے جسے میرے لیے تو نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اور جب میں سوال کروں تو مجھے محروم نہ فرما، اور جب میں توبہ کروں تو مجھے عذاب نہ دے۔ اے اللہ، جس چیز کے لیے تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے اس کے لیے مجھے یکسو کر دے، اور مجھے ان چیزوں میں مشغول نہ ہونے دے جسے میرے لیے تو نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اور جب میں سوال کروں تو مجھے محروم نہ فرما، اور جب میں توبہ کروں تو مجھے عذاب نہ دے۔ اے اللہ، جس چیز کے لیے تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے اس کے لیے مجھے یکسو کر دے، اور مجھے ان چیزوں میں مشغول نہ ہونے دے جسے میرے لیے تو نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اور جب میں سوال کروں تو مجھے محروم نہ فرما، اور جب میں توبہ کروں تو مجھے عذاب نہ دے۔ اے اللہ، سیدنا محمد اور ان کی آل پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے نزدیک تیرے برگزیدہ محبوب کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے ہمارے حبیب اور ہمارے سردار سیدنا محمد، ہم آپ کے رب کی طرف آپ کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، تو مولائے عظیم کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائے۔ اے بہت ہی اچھی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تیرے نزدیک ان کے مرتبے کے واسطہ ہمارے لیے ان کی شفاعت کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے نزدیک ان کے مرتبے کا واسطہ ہمارے لیے ان کی شفاعت کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے نزدیک ان کے مرتبے کا واسطہ ہمارے لیے ان کی شفاعت کو قبول فرما، اور ہمیں ان پر بہترین درود و سلام پڑھنے والوں میں سے بنا دے، ان کے بہترین مقربین و بارگاہ میں بنا دے، اور ان کے حوض پر وارد ہونے والوں میں، ان کی اچھی محبت کرنے والوں میں، اور ان کے نزدیک محبوبین میں سے بنا دے۔ ان کے ذریعے ہمیں میدان قیامت میں خوش کر دے، اور نعمتیں والی جنت کی طرف بلا محنت و مشقت اور بغیر حساب و کتاب کے انہیں ہمارے لیے
رہنما بنا دے، انہیں ہم پر توجہ فرمانے والا بنا دے اور ہم پر غصہ کرنے والا نہ بنا۔ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، زندوں اور وفات یافتہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اور ہماری دعا کو نہایت یہ ہے کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے۔ چوتھا رابع، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے حیو و قیوم، اے بزرگ و کرم والے، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں تجھ سے تیری عظمت و جلالت، چمک و قدرت اور اقتدار کے وسیلے سے جنہیں تیری کرسی نے اٹھا رکھا ہے سوال کرتا ہوں، اور تیرے ان مخفی، پوشیدہ اور پاکیزہ ناموں کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جن کی اطلاع تیری مخلوق میں سے کسی کو نہیں ہے، اور اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے رات پر رکھا تو وہ اندھیری ہو گئی، اور دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گئی، آسمانوں پر رکھا تو وہ بلند ہو گئی، زمین پر رکھا تو وہ ٹھہر گئی، دریاؤں پر تو وہ جاری ہو گئی، چشموں پر تو وہ ابل پڑے، بادلوں پر تو وہ برسنے لگے، اور ان ناموں کے وسیلے سے جو سیدنا جبریل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھے ہیں، اور ان ناموں کے وسیلے سے جو سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتوں کی پیشانی پر لکھے ہیں، اور ان ناموں کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو عرش کے اطراف میں لکھے ہیں، اور وہ آسماں جو کرسی کے چاروں طرف لکھے ہیں، اور اس عظیم نام کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے تو نے خود کو موسوم کیا ہے، اور میں تیری تمام ناموں کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، اور میں ان ناموں کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جن کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام نے تجھے پکارا ہے، اور ان ناموں کے وسیلے سے جن کے ذریعے سیدنا نوح علیہ السلام نے تجھے پکارا ہے، اور ان ناموں کے وسیلے سے جن کے ذریعے سیدنا صالح علیہ السلام نے تجھے پکارا ہے، اور ان ناموں کے وسیلے سے جن کے ذریعے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے تجھے پکارا ہے، اور ان ناموں کے وسیلے سے جن کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام کی تجھے آواز دی ہے، اور ان ناموں کے وسیلے جن کے ساتھ سیدنا یونس علیہ السلام نے تجھے پکارا ہے، اور ان ناموں کے واسطے جن کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تجھے آواز دی ہے، اور ان ناموں کے واسطے جن کے ذریعے سیدنا ہارون علیہ السلام نے تجھے آواز دی ہے، اور ان ناموں کے وسیلے جن کے ساتھ سیدنا شعیب علیہ السلام نے تجھے ندا دی ہے، اور ان ناموں کے وسیلے سے جن کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تجھے پکارا ہے، اور ان ناموں کے واسطے جن کے ذریعے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تجھے پکارا ہے، اور ان ناموں کے واسطے جن کے ساتھ سیدنا داؤد علیہ السلام نے تجھے آواز دی ہے، اور ان ناموں کے واسطے سے جن کے ذریعے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تجھے پکارا ہے، اور ان ناموں کے وسیلے جن کے ساتھ سیدنا زکریا علیہ السلام نے تجھے آوازیں دی ہیں، اور ان ناموں کے وسیلے سے جن سے سیدنا یحییٰ نے تجھے پکارا ہے، اور ان ناموں کے وسیلے جن سے سیدنا یوشع علیہ السلام نے تجھے ندا دی ہے، اور ان ناموں کے وسیلے سے جن کے ذریعے سیدنا خضر علیہ السلام نے تجھے ندا دی ہے، اور ان ناموں کے واسطے جن کے ذریعے سیدنا الیاس علیہ السلام نے تجھے پکارا ہے، اور ان ناموں کے وسیلہ سیدنا الیاس علیہ السلام نے جن کے ذریعے تجھے پکارا ہے، اور ان ناموں کی تصدیق سیدنا ذوالکفیل علیہ السلام نے جن کے ذریعے تجھے پکارا ہے، اور ان ناموں کے واسطے جن کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تجھے آواز دی ہے، اور ان ناموں کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جن کے ذریعے تیرے نبی و رسول اور محبوب و برگزیدہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے پکارا ہے۔ اے وہ ذات جس نے قرآن میں فرمایا ہے اور جس کا فرمان برحق ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو، اور اس کے بندوں میں سے کسی سے بھی کوئی قول و فعل اور حرکت و سکون صادر نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کے علم اور قضا و قدر میں پہلے سے ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے جیسے کہ تو نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا اور میری
دیر میں لکھا کہ میں یہ کتاب تالیف کروں پڑھوں اور مجھ پر اس کے راستہ آسان فرمایا، اور اے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے دل سے ہر شک و شبہ کو دور کر دیا، اور تو نے ان کی محبت کو میرے نزدیک تمام عزیزوں اور دوستوں کی محبت پر غالب کر دیا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور ہر اس شخص کو جو ان سے محبت رکھے اور ان کی پیروی کرے بغیر کسی نقاشی و عذاب اور سرزنش و عتاب کے ان کی شفاعت و رفاقت عطا کر، میرے گناہوں کو بخش دے اور میری عیب پوشی فرما۔ اے بہت بخشنے والے اور بہت معاف کرنے والے اور بخشش و ثواب کے دن، اپنے دوستوں کے زمرے میں مجھے اپنی وجہ کریم کے دیدار کی نعمت سے بہرور فرما، میرے عمل کو قبول فرما، میری ہر غلطی اور بھول چوک کو معاف کر جو تیرے دائرۂ علم میں ہے، اور اپنے فضل و احسان اور بخشش و کرم سے میری اس سب سے بڑی تمنا کو پوری فرما کہ میں ان کی قبر شریف کی زیارت کر سکوں اور ان پر اور ان کے دونوں ساتھیوں پر سلام بھیج سکوں۔ اے بڑے مہربان اور رحم والے، اے حقیقی دوست و نگراں، اور یہ کہ میری طرف سے اور ان پر ایمان لانے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں تمام مسلمان مرد و زن، ان میں سے ہر دو زندوں اور وفات یافتگان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جزا دے جو ہر اس جزا سے افضل، کامل تر اور زیادہ وسیع ہو جو تو نے اپنی کسی مخلوق کو عطا کی ہے۔ اے طاقتور، اے غالب، اے برتر، اے اللہ، میں ان تمام چیزوں کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جن کا میں نے تیری جنت تک وسیلہ لیا ہے، کہ سیدنا محمد کے آل پر اتنا درود بھیج جتنی چیزیں تو نے پیدا کی ہیں اس سے قبل کہ آسمان بنایا گیا ہو، زمین بچھائی گئی ہو، پہاڑ بلند کیے گئے ہوں، چشمے جاری کیے گئے ہوں، سمندر تابادار ہوئے ہوں اور ندیاں بہنے لگی ہوں، سورج روشن ہوئے ہوں، چاند منور ہوئے ہیں اور ستارے چمکے ہیں، اور جیسا کہ تو ہے اے تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ان پر اور ان کی آل پر اپنے کلام کی تعداد میں درود نازل فرما، ان پر اور ان کی آل پر قرآنی آیات و حروف کی تعداد میں درود نازل فرما، ان پر اور ان کی آل پر درود بھیجنے والوں کی تعداد میں درود نازل فرما، ان پر اور ان کی آل پر درود نہ بھیجنے والوں کی تعداد میں درود نازل فرما، ان پر اور ان کی آل پر اپنی زمین بھر درود نازل فرما، ان پر اور ان کی آل پر ام الکتب لوح محفوظ میں قلم چلنے کی تعداد میں درود نازل فرما، ان پر اور ان کی آل پر اتنا درود بھیج جتنا تو نے ساتوں آسمانوں میں پیدا فرمایا ہے، ان پر اور ان کی آل پر اتنا درود بھیج جتنا تو قیامت تک ان آسمانوں میں پیدا فرمانے والا ہے، ہر دن میں 1000 مرتبہ ان پر اور ان کی آل پر قطروں اور بارشوں کی تعداد میں درود نازل فرما، ان پر اور ان کی آل پر اتنا درود نازل فرما جتنی تعداد میں تیری آسمان سے تیری زمین پر قطرے ٹپکے ہیں، جس دن تو نے دنیا بنائی ہے اس دن سے روز قیامت تک ہر دن میں 1000 بار۔ آمین آمین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اہل بیت کرام، یا صحابہ کرام۔